آگے بڑھتے ہیں ندیم بھائی، آگے بڑھتے ہیں. بہت سارے سوال آپ سے پوچھنے ہیں میں نے. اگلا سوال جو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کافی وقت سے یہ چہ مگوئیاں ہو رہی تھی، گوسپ ہو رہی تھی، ایکسٹینشن کی بات ہو رہی تھی، چیف جسٹس کو 3 سال کا وقت مزید دینے کی بات ہو رہی تھی، جس کی تردید کر دی گئی. بالکل کلیئرلی بول دیا گیا ایسا کچھ نہیں ہونے والا تارڑ صاحب کی طرف سے. اس کے بعد آج یہ خبر آتی ہے کہ ایک بل تیار ہو گیا ہے اور وہ عدلیہ سے متعلق اہم قانون سازی کا بل ہے. توقع ایک عام پاکستانی نے یہ کی کہ شاید اس بل کے ذریعے نظام عدل میں بہتری آئے گی، سٹی کورٹ بہتر ہوگا، ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ بہتر ہوگا، ہائی کورٹ بہتر ہوگا. لیکن پھر معلوم پڑا کہ یہ بل تو صرف سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 6 بڑھانے کے لیے ہے، 22-23 کرنے کے لیے ججز کی تعداد، اور کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. میں یہ سوچنے پر مجبور ہوا ندیم قریشی صاحب کہ سپریم کورٹ میں تو 55,000 کے قریب کیسز پینڈنگ ہیں، باقی کورٹس میں تو سر 20 لاکھ کے قریب کیسز پینڈنگ ہیں. تو جہاں 20 لاکھ کیسز ہیں، جہاں پہ غریب دھکے کھا رہا ہے، وہاں کے لیے کچھ نہیں ہے. جہاں پر ایلیٹ کے، اشرافیہ کے، سیاستدانوں کے، سیاسی جماعتوں کے کیسز ہیں سپریم کورٹ میں، وہاں کے لیے قانون سازی ہے. کیسا انصاف ہے سر یہ؟ دیکھیں یہ ماضی میں بھی قانون سازیاں ہوتی رہی ہیں، لیکن یہ پہلی گورنمنٹ آئی ہے جادوگروں کی، اور وہ بڑے ذہین اور فطین لوگوں کی، جن کو بڑا دعویٰ ہے کہ وہ ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں، بڑے محب وطن لوگ ہیں، بڑے تجربہ کار اور بڑے کونا مشق لوگ ہیں. وہ شبانہ روز محنت کرتے ہیں. پرائم منسٹر جو آج پاکستان کے، وہ ایک بڑا شعر پڑھتے ہیں، شبانہ روز ایک لفظ استعمال کرتے ہیں. تو ان کو جب یہ ان کے ماتھے پر لکھا جائے گا کہ جتنی پرسنل اسپیسیفک، ایشو اسپیسیفک اور ایونٹ اسپیسیفک قانون سازیاں ان لوگوں کے حصے میں آئی ہیں، کسی جماعت نے یہ کام نہیں کیے. یہ میں ذاتی طور پہ کامن پاکستانی کی حیثیت سے سمجھتا ہوں یہ ہمارے نظام عدل کو مزید کمزور کیا جائے گا. ہر شخص کو سمجھ آ رہا ہے کہ جب سے اسپیشل سیٹس کا فیصلہ دیا ہے پاکستان کی سپریم کورٹ نے، بجائے اس کے کہ حکومت مجبور کرتی ہے الیکشن کمیشن کو، جس کو کہا جاتا ہے نام نہاد طور پر کہ جی وہ خود مختار ہے، حالانکہ اس کے کسی فیصلے میں نہ مختاری ہے نہ خودی ہے. اس کے ہر فیصلے میں ایک خاص جماعت کو زیر کرنے کی چھپی اور کھلی خواہش ظاہر ہوتی ہے. تو بجائے اس کے کہ یہ اس فیصلے کو منوان مانا جاتا اور عوام کی وش کے مطابق چیزوں کو آگے بڑھایا جاتا، حکومت کے وقت نے اسی وقت سے پلان کیا کہ کس طرح سے سپریم کورٹ کو انڈرمائن کیا جائے، سپریم کورٹ کو نیچا دکھایا جائے، سپریم کورٹ کے ان ججز کو جنہوں نے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے وہ کہہ رہے ہیں سر، وہ کہہ رہے ہیں ثاقب نثار کے ساتھ کچھ ہونے والا ہے. جی وہ کہہ رہے ہیں ثاقب نثار کے ساتھ بھی کچھ ہونے والا ہے. دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں، میں تو جسوئی صاحب آپ کی طرح میڈیا سے یا دیگر ذرائع سے ہمیں انفارمیشن آتی ہے. ہم تو عطا ترڑ صاحب کی طرح کو بہت زیادہ نہ ہمیں جادوگری مزاج ہے ہمارا، اور نہ ہی ہم بہت زیادہ ویل انفارمیٹیو ہیں. اللہ کرے اس ملک کے ساتھ جس نے زیادتی کی ہے سب کو اس کا حساب دینا پڑے اسی دنیا میں. ندیم صاحب دنیا میں تو ہوگا. امپورٹنٹ کیس تھا آج عدالت میں، توہین عدالت کی کارروائی تھی جو پی ٹی آئی کے جلسے کا NOC کینسل ہوا تھا. اس میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے ریمارکس ہیں، میں تھوڑا سا حیران، شچو پنج کا شکار ہوا، اچنبے کا شکار ہوا کہ اتنی بڑی بات انہوں نے کہہ دی، اور وہ نیوز پلیٹ فارمز نے بھی کافی جگہوں پہ وہ اٹھائی گئی ہے، کافی جگہوں پہ اگنور کر دی گئی ہے. چیف جسٹس عامر فاروق صاحب آج اس کیس میں کہتے ہیں پاکستان حالت جنگ میں ہے، بلوچستان میں جو ہو رہا ہے سب کے سامنے ہے، یہ لوگ ایک پارٹی کے سپورٹر ہیں لیکن پہلے انسان اور پاکستانی بھی ہیں، پورا اسلام آباد بند ہے، کنٹینرز ہی کنٹینرز ہے. وجہ کیا ہے؟ محرم ہو گیا، ختم نبوت والے آ گئے، اب آگے کیا ہونے والا ہے یہ بھی بتا دیں. میں سمجھتا ہوں اگر یہ الفاظ ہمارے پرائم منسٹر کے منہ سے آتے بلوچستان کی حالات کو دیکھ کے، رحیم یار خان میں ڈاکوؤں کی حالات کو دیکھ کے، تو میں زیادہ اس کو ہضم کر پاتا. پر ہماری عدلیہ کی طرف سے یہ بات آنا، وہ بھی اسلام آباد کے چیف جسٹس کی طرف سے، کہ پاکستان حالت جنگ میں ہے، اٹس اے ویری ہیوج اسٹیٹمنٹ سر. دیکھیں جی، یہاں تو بڑے لیول پہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں جو بڑے منصب اور عہدے رکھتے ہیں جی، ان کے منہ سے نکلے ہوئے ہر لفظ کی کوئی اہمیت ہوتی ہے. یہ سارا سینیریو جو آج کے حکمرانوں نے پلان کیا ہوا ہے آنے والے 3 4 6 ماہ کا، یہ اسٹیٹمنٹ بھی کم و بیش اسی سارے ماحول کی عکاسی کے لیے کافی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قانون اور آئین کی بالادستی وہ واحد راستہ ہے جو ہمیں ان سارے حالات سے
چھٹکارا دے سکتی ہے. پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے ہمیشہ پاکستان کے دشمنوں کے خلاف سیسا پلائی، دیوار بن کر ان کا مقابلہ کیا، لیکن جب اندرونی خلفشار بڑھتا ہے اور تو بیرونی دشمنوں کو بھی موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے تانے بانے بنے. اور جس طرح سے ابھی یہ یکدم یہ الغار شروع ہوئی ہے نہتے پاکستانیوں پر، ابھی جو بلوچستان میں موسیٰ خیل میں واقعہ ہوا اور لوگوں کو آئی ڈی کارڈ دیکھ کر، ابھی میں جیو نیوز پہ سن رہا تھا کہ جس طرح سے شاہ زیب خان زادہ وہ سارے منظر کشی کر رہے ہیں اور خواتین کے اور مسافروں کے انٹرویو سنا رہے ہیں کہ جن کے فیملی ممبرز کو ان سے جدا کر کے شہید کر دیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا ایک کوسچن مارک ہے اس پورے سسٹم پر، آج کے حکمرانوں پر، آج کی عدلیہ پر، کہ آپ کے قوانین، آپ کے ضابطے، آپ کے اخلاقیات، آپ کی ساری قید و بند، آپ کی جیلیں، ہتھکڑیاں سب شرفا کے لیے، آپ نے پولیٹیکل اپوننٹس کے لیے، اور یہاں جن کو قتل کے لائسنس ملے ہوئے ہیں، جو لوگوں کو زندہ مار رہے ہیں، جو پاکستان کی فورسز پر حملہ کر رہے ہیں، جو پاکستان کی پولیس پر حملہ کر رہے ہیں، جو عام کامن پاکستانی پر حملہ کر رہے ہیں، ان کی بیک کرنے کے لیے کوئی سسٹم نہیں ہے. اب یہ ایک ہفتہ میڈیا میں یہ خبریں رہیں گی، ایک ہفتے کے بعد خدا نہ کرے کوئی اور حادثہ ہوا، لوگوں کی توجہ وہاں ہو جائے گی. یو رائٹ سر، یو رائٹ. تھینک یو ندیم قریشی صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے، جزاک اللہ خیر. ویورز یقیناً اساں سوچن گرجے کہ واٹ از دا وے فارورڈ. پاکستان جی بہتر مستقبل جے لائے چھا کرنو آ؟ قانون سازی کرنی ہے، کیڑی قانون سازی کرنی ہے؟ اشرافیہ کے پنجی اشرافیہ والی خرچیوں شاہ خرچیوں گھٹ کرنیوں ہیں، کیاں کرنیوں ہیں، کیاں پاکستان صحیح ٹریک تے ڈسکشن کے اگتے بدائندہ سے ان ڈائریکشن میں وٹھی ویندا سے. آفٹر دس بریک اسٹے ود اس.